ایک تو مجھے یہ فرمائیں، آیا پچھلے جب سے پرویز لی گورنمنٹ بنی ہے پنجاب میں، ان کا کوئی بل فلور آف دی ہاؤس ریجیکٹ ہوا ہے؟ آیا انہوں نے بجٹ پیش کیا تو یا کوئی فائنانس بل پاس کرنے کی کوشش کی تو وہ ناکام ہوا؟ آیا کوئی اتحادی ان کو چھوڑ کے علیحدہ ہوا، یا کوئی فارورڈ گروپ بنا، یا کوئی بیکورڈ گروپ بنا؟ دیر از نو سچ تھنگ. یعنی ایک بیان، دو بیان لے کے اور ایک وزیر کے بنائے جانے کو اور ایک وزیر کو نکالے جانے پر آپ 190 ارکان پر مشتمل جو ہاؤس ہے اس کو آپ کہتے ہیں جی اعتماد کا ووٹ لیں. اگرچہ ان کو اعتماد حاصل ہے، اگر سلسلہ نظر یہ آیا ہے کہ اصل ان کو تکلیف یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں، اور اگر یہ اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور الیکشن ہو جاتے ہیں 90 دن میں تو پھر باقی بھی کام جو ہے وہ روک نہیں سکتا اور وقت سے پہلے الیکشن کرانے پڑیں گے. دس از دی ہول گیم. اب وہ پنجاب پر قبضہ کرنے کے لیے اور یہاں پنجے گاڑنے کے لیے اور لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے کے لیے ایک راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اور راستہ مل جائے، کیونکہ فلور آف دی ہاؤس والا راستہ جو ہے ان کو اویلیبل نہیں ہے. یہ رات کے اندھیرے میں ابھی بھی منتیں سماجتے کر رہے ہیں پرویز لائی اور مونس لائی کی. ایک میڈیا کے ہاؤس کے مالک جو ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ان کا گھر بھی گلبرگ وغیرہ میں ہی ہے، ان کے گھر میں جا کے بیٹھے رہے ہیں. واللہ پرویز لائی کی بات ہوئی کسی سے یا نہیں ہوئی، لیکن یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک پی ٹی آئی، جب ہم نے 1 گھنٹہ پہلے پتا کیا کہ آج مونس لائی سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملے ہیں، انہوں نے میٹنگ بھی اٹینڈ کی ہے اور وہ اکٹھے ہیں، اور گورنر اسمبلی کا اجلاس کی موجودگی میں ایک اور آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا خاور گمن صاحب کہ جب ایک اجلاس چل رہا ہوتا ہے تو ایک اور اجلاس کی ضرورت ہوتی ہے، تو پہلے ایک اجلاس کے ملتوی کرنے کے بارے گورنر یا قومی اسمبلی کے معاملے میں صدر کا آرڈر پڑھ کے سنایا جاتا ہے کہ یہ اجلاس اب برخاست ہو گیا. اگر اسپیکر نے بلایا ہوا تو پھر اسپیکر کا آرڈر پڑھا جاتا ہے، پھر ایک نیا نوٹیفکیشن اسی وقت جاری کر دیا جاتا ہے کہ جی صدر نے یا گورنر نے یا اسپیکر نے نیا اجلاس طلب کر لیا جو اس مقصد کے لیے خاص طور پر بلایا جائے گا. یہ تو ان کو کوئی بہت زیادہ کالی ہے. ہر قاعدہ قانون یہ صاحب کالی نہیں ہے، کالی نہیں ہے، ان کو کالی نہیں ہے، وہ تو روکنا چاہتے ہیں. جو آپ نے بات کی نا بالکل صحیح فرمایا. بنیادی طور پر جو ہے اس وقت جو بہت دھڑکا لگا ہوا ہے پی ایم ایل این کو کہ اگر پنجاب اسمبلی ٹوٹتی ہے وہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں. ناظرین آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتا چلوں. میری اطلاعات کے مطابق چوہدری صاحب پی ڈی ایم حکومت نے اپنے تئیں اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ حکومت وقت کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، وفاقی ادارے ان کے پاس ایک سے زیادہ آپ کو پتا ہے موجود ہیں جو کہ ان کو آن گراؤنڈ جو ہے سینس آف پبلک جو ہے ان کو مل رہی ہوتی ہے. ایک اسپیشل سروے چوہدری صاحب کروایا گیا ہے. میں آپ کو بریکنگ سٹوری دے رہا ہوں. اسپیشل سروے پورے پاکستان سے کچھ حلقوں سے انہوں نے کہا ہے کہ چیک کریں کہ پلس کیا ہے، لوگ سوچ کیا رہے ہیں، اگر ہم انتخابات کی طرف چلے جاتے ہیں تو کیا بنے گا. خاص طور پر پنجاب جی ٹی روڈ آپ کو پتا ہے زیادہ ان کے سینسٹیو ایریاز ہیں. کتنے حلقوں کا ہوا ہے نون لیگ جی ٹی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک سیمپلنگ ہوتی ہے نا سر پورے پاکستان سے انہوں نے کتنے حلقوں کا کرایا؟ زیادہ انہوں نے پنجاب کے اندر سیمپلنگ جو ہوتی ہے چوہدری صاحب مختلف حلقوں سے انہوں نے لیا. نمبر اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن سیمپلنگ جو ہوتی ہے سروے ہوتا ہے اس کے مطابق چوہدری صاحب ان کو یہ خبر ملی ہے کہ آپ کو بہت مار پڑے گی اگر آپ انتخابات میں جاتے ہیں. اسی طرح انہوں نے ایک پرائیویٹ کمپنی کو بھی ہائر کیا ہے، اس کی رپورٹ بھی ہمارے پاس آ جائے گی، وہ بھی ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. پرائیویٹ کمپنی نے بھی وہی ان کو خبر دی ہے جو سرکاری اداروں نے ان کو خبر دی آن گراؤنڈ کہ جی اس وقت الیکشن کے اندر آپ کو بہت مار پڑے گی، الیکشن میں جانا آپ کے لیے بالکل سودمند نہیں ہے. لہذا آپ نے کہا نا چوہدری صاحب کاڑی پئی ہوئی ہے، کاڑی نہیں پئی ہوئی ہے. They just want to stop. صبرے ہوئے وہ سر وہ روکنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ موجودہ اسمبلی بے شک پرویز لائی صاحب بیٹھے رہیں وہاں پہ. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ جب عدم اعتماد جمع کروا دیا آپ نے، اس کے بعد گورنر کا اعتماد کے ووٹ لینے کا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ وہ عدم اعتماد کی قرارداد اس کا ایک پروسیجر ہے، وہ ایک دن ہاؤس میں پیش ہوگی، اس کے بعد اس کے حق میں 20% اگر ووٹ پڑ گئے پھر اس کا ایک دن مقرر ہوگا، اس پر بحث ہوگی اور وہ پھر 7 دن کے بعد نہیں اور 3 دن سے پہلے نہیں اس پر ووٹنگ ہوگی. جی یہ 15-20 دن کا عمل ہے. جی چوہدری صاحب وہ ابھی یعنی اس کا مطلب ہے کہ جمعے کو ایڈوائز بھی کریں اگر پرویز لائی تو اسمبلی اب نہیں ٹوٹے گی،
جب تک کہ عدم اعتماد کی قرارداد وہ کچھ وہاں موجود ہے. ٹائم ابھی کو 8 سے 10 یہ گورنر کا پھر بیچ میں کیا ہے؟ اچھا، گورنر کا یہ ہے کہ آرٹیکل 137 جو آئین پاکستان ہے، جس کو استعمال کرتے ہوئے گورنر بلیغ الرحمان صاحب نے جو ہے چیف منسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا ہے. ناظرین، وہ اگر آرٹیکل پڑھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر کے پاس یہ اختیار تو حاصل ہے، لیکن گورنر شیل ناٹ ایکسرسائز ہز پاورز انڈر دس کلاز unless he is satisfied that the chief minister does not command the confidence of the majority of the members of the provincial assembly. Meaning thereby کہ اس وقت تک جو گورنر یہ اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتے جب تک ان کے پاس ان کو واضح نہ ہو جائے کہ یہ ہوا ہے. جو چوہدری صاحب نے مثالیں پیش کی نا، وہ یہ ہے ناظرین کہ آن گراؤنڈ کسی موقع کے اوپر اگر پنجاب اسمبلی کے اندر حکومت کو اگر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کسی ووٹنگ کے حوالے سے تو وہ کر سکتے ہیں. یہ ناظرین، اس وقت جو مختلف آراء ہمارے سامنے آ رہی ہے، ایک جیسے صاحب نے کا جو آپ نے اس حوالے سے اپنا جو کامنٹ سنا، ان کی رائے کے اندر کل اجلاس ہونا ضروری ہے، اور لیکن دوسری طرف جو ہے کچھ وکلاء یہ بھی اس پہ رائے دے رہے ہیں، قانونی جو ماہر ہیں، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ سیشن ہے، ہاؤسنگ سیشن، ایسا ممکن نہیں ہے. جی چوہدری صاحب. جی ہم تو کوئی قانون دان نہیں ہے. بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ جب آپ نے عدم اعتماد وہاں رکھ دی ہے اور وہ اسمبلی آپ توڑ نہیں سکتے جب تک عدم اعتماد کی ریزولوشن ڈسپوز آف نہیں ہوتی. اگر آپ وہاں جائیں اپریل میں تو اس وقت تک جب تک قاسم سوری کی رولنگ جو ہے اوور ٹرن نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک یعنی قاسم سوری نے اس کو نہیں کیا تھا ریجیکٹ، تو وہ بالکل جو سپریم کورٹ آگے بڑھا نہیں ہوتا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اور انہوں نے جو ہی اس کو اوور ٹرن کیا، پرائم منسٹر ریسٹور ہوئے، انہوں نے ایڈوائز کی، صدر نے توڑ دی، وہ پھر سپریم کورٹ نے جا کے اس کو اوور ٹرن کر دیا، تو پھر وہ الیکشن کرا کے بیٹھ گئے ہیں. تو ابھی بھی جب عدم اعتماد کی قرارداد موجود ہے، اب پرویز لائی کا اختیار ایڈوائز کرنا اسمبلی توڑنے کا وہ موقوف ہو گیا ہے. تب جب تک وہ ریزولوشن وہاں موجود ہے، یا وہ ڈیفیٹ ہو یا وہ ممبران واپس لیں. جی اس وقت یہ گورنر نے کیوں مانگا ہے؟ یا تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ممبر دیکھے جائیں گے کتنے ہیں، تاکہ جو عدم اعتماد والے، کیونکہ گورنر صاحب انہی کے ساتھ ہے، کہ ان کو آسانی ہو جائے کہ سارے ممبر یہ باہر لے آئیں تو ہم ان کی خرید و فروخت کریں، جس طرح کہ سندھ ہاؤس یا شانگا مانگا یا کئی واقعات ہو چکے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود اسٹریٹجی آف مسلم لیگ این اور پیپلز پارٹی، کہ ادھر سے پہلے اگر وہاں سے بچ گئے تو ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، تو وہ کر دیں گے، اور پھر ایمرجنسی لگا دیں گے، یا گورنر رول کی بھی آپشن ہے. مطلب ہے جو مرضی ہو جائے، ہم نے ہر صورت میں عمران خان کے عزائم جو ہے سیاسی، کیونکہ ان کو حمایت حاصل ہے. آپ نے بھی جیسے سرویز کا حوالہ دیا، کل وہ حبیب اکرم صاحب بھی بڑے سروے کر رہے ہیں، تو انہوں نے جرنلسٹ ہیں پائے کے، انہوں نے بھی کل بتایا کہ انہوں نے کئی حلقوں میں دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی اب جدھر 30-40% تھی وہ 70% پر ہے، اور مسلم لیگ این جو ہے 25-30 پر رہ گئی ہے، انکلوڈنگ خواجہ آصف حلقہ. جی صاحب، وہ اور رانا سناولا صاحب کے حلقے کے حوالے سے بھی اسی طرح کی خبریں آ رہی ہیں. ناظرین